ڈاکٹر لبنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال پورا سن لیا ہوگا یقیناً، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تفصیلی اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ جی وعلیکم السلام۔ ایشو بہت اچھا ہے جو آپ لوگوں نے رکھا ہے کہ آج کل ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن جو شادی ہوتی ہے ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور ہم لوگ باحیثیت پیرنٹس جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پاس ایک ایج ہوتا تھا کہ اگر ماں باپ کوئی بات نہیں سمجھا پا رہے ہوتے تو گرینڈ پیرنٹس پاس ہوتے تھے، نانی دادی، اور ایک کلچر ہوتا تھا کہ وہ لوگ بڑے جو ہوتے تھے وہ چھوٹوں کو سمجھاتے تھے، اور اگر کسی کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو جو رشتہ دار ہیں وہ صلح کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے جیسے یہ دور بڑھتا گیا آگے، میڈیا آتا گیا ہے، تو سب لوگوں نے، نوجوان نسل کے لیے بڑا ایزی ہے کہ یہ کہنا کہ جی اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور اب ہم اپنے مسائل کو خود دیکھ لیں گے۔ یہ کہنا تو ایزی ہے، لیکن لائف فیری ٹیل نہیں ہوتی ہے، اس میں میاں بیوی کے درمیان مسائل بھی آتے ہیں، کلچر کے بھی، ویسے بھی، اور ان تمام مسائل کے ہوتے ہوئے آپ کو ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے جو انفارچونیٹلی آج کل کی لائف میں نا مسنگ ہے۔ اس کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی میاں بیوی کے درمیان جب ڈفرینسز بڑھتے ہیں تو وہ سپورٹ سسٹم موجود نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو پیرنٹس میں اور بچوں میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں گرینڈ پیرنٹس ایک بڑا اچھا رول پلے کیا کرتے تھے، جو آج کل میرے اپنے خیال میں کافی حد تک مسنگ ہے۔ اس میں کافی فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ دور رہ رہے ہیں جاب کے سلسلے میں، کوئی اور بھی مسائل ہیں، اور بعض اوقات ساس بہو کی نہیں بن پا رہی ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ جی آپ اپنے گھر رہ لیں، تو وہ بھی ہے۔ دوسرا جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں شادی کے، وہ ہمیں خود کلیئر نہیں ہے، اور بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سٹینڈرڈز کو ویسٹرنائز تو کیا ہے، لیکن ویسٹ کے پاس ایک سیفٹی کا، اپنے سیفٹی کے جو ہے نا سٹینڈرڈز موجود تھے، انہوں نے جو بھی انہیں بیک لیش آتا ہے، جیسے بھی وہ سیفٹی آف ویمن، سیفٹی آف کڈس کے حوالے سے انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا جو کلچر ہے، ہم لوگوں کے کلچر میں وہ سیف گارڈز موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بچے شادیاں کرتے ہیں پسند کی، اس وقت ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ بندہ جو ہے نا یہ میرا ہیرو ہے۔ خواتین کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، لڑکیوں کو، اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شی از دا موسٹ بیوٹیفل ویمن آن ارتھ، اور بس میں شادی کر لوں گا تو اس کے بعد بس دنیا جو ہے وہ فیری ٹیل کی طرح گزرے گی۔ لیکن ریئل لائف میں جب چیلنجز آنا شروع ہوتے ہیں تو سٹینڈرڈ، کیونکہ یا تو بیوٹی ہوتی ہے یا پھر ویلتھ ہوتا ہے، تو اگر گرلز کا جو ہے سٹینڈرڈ نہیں پورا ہو رہا تو وہ گزارا نہیں کرنا چاہتی۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں باقی بھی معاشرے کے جو مسائل ہیں اس میں آج کل جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک پرابلم کی ایک ریزن ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں۔ جب آپ شادی کرتے ہیں نا، اگر آپ اپنے سامنے کوئی سٹینڈرڈ رکھیں، کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا آئیڈیل موجود ہو، اگر آپ اپنے آئیڈیل بنائیں گے ایکٹرز کو، ایکٹریسز کو، تو سوری ٹو سے ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، تو مجھے ان میں کوئی آئیڈیالٹی نظر نہیں آتی ہے۔ ان کے ہاں ڈیلی کی بیسس پہ ڈائیورسز ہو رہی ہیں، ڈائیورس کے بعد پھر دوبارہ ری یونین ہو رہا ہے، پھر بریک اپ ہو رہا ہے، تو ایک اتنی انسٹیبل سی لائف ہوتی ہے۔ پیپل آر جسٹ لوکنگ ایٹ دیئر بیوٹی، بٹ ان کو نہیں پتا کہ ان کے اندر جو ان کی پرسنالٹی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دے آر جسٹ شو پیس۔ اور ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس یا پیرنٹس جو ہمیں سٹینڈرڈز دیا کرتے تھے وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیے، کیونکہ اب پیرنٹس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے میں ینگ جنریشن کو اتنا بلیم نہیں کروں گی جتنا پیرنٹس کو، کیونکہ پیرنٹس اگر آپ کے سامنے آئیڈیل، پراپر آئیڈیل سامنے رکھیں، جیسے آج جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، آپ کو بھی مبارکباد اور تمام آڈینس کو بھی۔ ایک تو ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ بھئی ہم آئیڈیلز کو سنی اور شیعہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا ہمارے پیغمبر کی بیٹی ہیں، اور اگر ان کی زندگی کو ہم اپنے لیے اسوہ بنائیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی شادی کس بیس پہ ہوئی، اس کے بعد جیسے انہوں نے اپنی لائف گزاری، پھر کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کبھی شکوہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور کتنے مشکل حالات تھے آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمان اس وقت کتنی مشکلات سے گزر رہے تھے، ایک کنیز کا تقاضا کرتے ہوئے بھی انہیں شرم محسوس ہوتی تھی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس وقت پوری دنیا کو کے حکمران بننے کے اس پہ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کنیز عنایت کرنے کی بجائے اس کو ایک تسبیح فاطمہ عنایت کی کہ بیٹا تم تھک جاتی ہو تو تم یہ تسبیح پڑھا کرو تاکہ وہ زندگی کی مشکلات کو سہ سکیں۔ تو جب ہم اپنی جنریشن کی بات کرتے ہیں تو ڈائیورسز وغیرہ یہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں نا وہ بہت مٹیریلسٹک ہیں، اور جب آپ مٹیریلسٹک سٹینڈرڈز کو فالو کریں گے تو انفارچونیٹلی یہی آؤٹ کم نکلے گا جو نکل رہا ہے کہ آپ کا گزارا نہیں ہو رہا۔ بچے بچیاں جو ہے وہ اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہیرو ہیروئنس کی طرح، جیسے ان کے پاس بیٹھے بٹھائے گاڑی آ جائے گی، بیٹھے بٹھائے بہت بڑا گھر آ جائے گا، تو وہ بھی اسی چیز کو آئیڈیلائز کریں گے اور سوچیں گے اگر وہ چیز نہیں مل پا رہی فرسٹریشن ہوگی، اور جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے آپس میں طلاق کی صورت میں، بریک اپ، سیپریشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں اپنے میڈیا کی تو اگر آپ مین سٹریم میڈیا کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی چینل کے دیکھ لیں، تو آپ کو اتنی نیگیٹیوٹی نظر آئے گی۔ جو خوبصورت ترین ہماری اداکارائیں ہیں وہ عجیب و غریب کا یا تو اتنی سپریسڈ دکھاتے ہیں کہ تھپڑ کھا کھا کے جو ہے ان کا برا حال ہے، یا پھر اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ جو وہ کر رہی ہیں سلوک، تو وہ بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ جب تک آپ ایک سوسائٹی کو کوئی بیلنسڈ وہ نہیں دکھائیں گے، پرسنالٹیز نہیں دکھائیں گے، وہ کیا سیکھیں گے؟ لائک ان بچوں کا کیا قصور ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے سٹینڈرڈ ہے۔ بچے بچیوں کو پھر برانڈز کے جو چکر میں پھنسایا گیا ہے۔ اچھا، شادی کرنا آج کل کے دور میں کتنا مشکل ہے، اور پھر اس میں جو ہمارے ہاں جہیز، حق مہر اور پتہ نہیں کیا کیا لائک جھوٹے سٹینڈرڈز ہیں، اور اتنے ہائی ہو چکے ہیں نا۔ آپ خود سوچیں کہ مڈل کلاس ایک فیملی اگر اس کے 4-5 بچے بھی ہوں تو پہلے تو وہ ان کو ایجوکیٹ کریں، پھر بچیاں ہیں تو ان کے جہیز کے لیے پیسے جمع کریں، اگر بوائز ہیں ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے کیریئر بھی بنانا ہے، اپنا گھر بھی بنانا ہے، پھر آپ نے اتنا لیوش سا حق مہر دینا ہے۔ پھر جو شادیوں پہ خرچہ ہوتا ہے، آپ شادیاں، وائرل شادیاں پاکستان کی دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کروڑوں روپے تو صرف اور صرف ڈیکوریشن پہ لگ رہے ہیں۔ اب وہ بندہ جو ڈیلی کی بمشکل اپنا گزارا کر رہا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اسپیشلی مڈل کلاس فیملیز جو ہوتی ہیں، وہ کیسے یہ سب چیزیں دیکھیں گے؟ تو اتنی فرسٹریشن بڑھتی ہے کہ ہماری شادی پہ ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب شادی میں یہ ساری چیزیں کس نے شامل کی ہیں؟ اچھا، رسومات کی اگر آپ تعداد اٹھا کے دیکھ لینا تو ڈیلی کی بیسس پہ جب بڑے ہمارے ماشاءاللہ پولیٹیشینز کی بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، مہینہ مہینہ تو جی شادی کے ہی فنکشنز چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ باہر رہتے ہیں تو جی ان کے باہر کے کنٹری میں الگ فنکشنز ہوں گے، ود ان کنٹری الگ ہوں گے، اور جو اس پہ خرچہ ہوگا آپ لوگوں کے سامنے کتنی ویڈیوز اور کتنے پولیٹیشینز کے لمبے چوڑے خرچے موجود ہیں۔ تو جو عام عوام ہے وہ کہاں جائے؟ ٹھیک ہے، عام عوام دیکھتی ہے کہ ہم لوگ اتنی اسٹرگل کر کے ان کو اپنا لیڈر بنا کے لائے ہیں، تو جو ہمارے سٹینڈرڈز تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا دیکھ لیں کہ ان کا اپنا کیا لیونگ سٹائل تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اس وقت کیا گائیڈ کیا تھا جب ان کی بیٹی نے ان سے تقاضا کیا کہ اب تو آپ کے پاس غلام بھی آ گئے ہیں، اور اس وقت جنگیں ہوتی تھیں، اس کے بعد مال غنیمت بھی آتا تھا۔ اس کے باوجود کمانڈر اگرچہ امام علی علیہ السلام تھے، لیکن ان کو ان کا شیئر تھوڑا سا ملتا تھا، لائک دینا چاہتے تو رسول اللہ دے سکتے تھے، داماد بھی تھے۔ اور آپ آج کل کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں تو ہماری عوام جو ہے وہ بیچاری برے طریقے سے پس رہی ہے۔ پھر جو ان کو سٹینڈرڈز دیے جا رہے ہیں کہ جی اتنا کم از کم حق مہر ہونا چاہیے، بچی کی شادی کرنی ہے اتنا جہیز ہونا چاہیے، تو وہ باپ کہاں جائے جو ڈیلی کی اپنی جو ہے نا ہینڈ ٹو ماؤتھ لیونگ مشکل اس کی ہوتی ہے۔ اور پھر جو بڑھتے ہوئے بے تحاشا مسائل ہیں پاکستان کے، تو بے تحاشا ہیں کہ ڈیلی کی بیسس پہ اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے۔ اور پھر اگر کسی نے شادی کا سوچنا ہے اپنے بیٹی کی، بیٹے کی، تو ہاؤ دے ول مینج، ٹھیک ہے، اس کے اتنے لائک نیگیٹو ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں کہ سادگی سے شادی کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر سوچیں تو پہلے تو آپ شروع کر لیں رشتہ لینے سے، کہ جی رشتہ لینے جانا ہے، اس پہ ایک پوری دعوت کا اہتمام ہو، پھر جب رشتہ منظور ہوگا پھر منگنی ہوگی، پھر نکاح ہوگا، پھر شادی ہوگی، اور ہر چیز میں اگر آپ شامل کرتے جائیں کہ کتنا زیادہ ایکسپینسو ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایلیٹ کلاس افورڈ کر سکتی ہے، بٹ آپ مڈل کلاس کو دیکھیں، دے آر اسٹرگلنگ، اور جو بلو دا پاورٹی لائن ہے ان کی تو چلو ہم بات کر ہی نہیں سکتے، وہ بیچارے ویسے ہی گئے گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں۔ جب آپ کسی بھی معاشرے کی بات کرتے ہیں نا، آپ صرف ایک ڈائمنشن کو لے کے نہیں بیٹھ سکتے،
آپ کو ساری ڈائمینشنس کو دیکھنا ہوگا، آپ کو اپنے کم سے کم نا اپنے اسٹینڈرڈس کو وہ کرنا ہوگا، ایک اس پہ کم از کم سمپلسٹی پہ لے آئیں، ٹھیک ہے. اسلامک آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ڈسکریمنیٹ کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو سیکٹیرنزم کی بجائے، آپ اگر جس بھی فقہ سے بلانگ کرتے ہیں آپ اپنی فقہ پہ عمل کر لیجئے اور ٹھیک ہو جائیے، دیٹس آل. آپ نے شادی کرنی ہے جہاں بھی کرنی ہے آپ سادگی سے کریں، نہ دوسروں کی زندگی جہنم بنائیں نہ اپنی، ٹھیک ہے. تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ بعد میں بھی جب آپ کے سر پہ قرضوں کا بوجھ ہوگا، پھر آپ نے اپنی لائف آگے بھی چلانی ہے. اب خیر کچھ اچھی بھی ایگزامپلس دیکھنے میں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، کہ ایک کپل کا میں نے دیکھا کہ انہوں نے شادی کی جسٹ 10 to 15,000 روپیز انہوں نے خرچہ کیا. دیٹس آل. لائک you want to get married, just get married. You don't need to spend like lakhs and crores just to show people how happy you are. ٹھیک ہے. پھر ہمارے ہاں جو برائڈل ڈریسز ہیں، پھر جو جیولری ہے، گولڈ جیولری، آپ خود دیکھیں کہ ہم ویسٹ کو بھی اگر اپنی ایگزامپل بنا لینا تو یہاں پہ آپ کو صرف ایک ڈائمنڈ کی رنگ ہوتی ہے جو گروم ہوتا ہے وہ برائڈ کو دیتا ہے، یا پھر ایک ڈریس ہوتا ہے، وہ ڈریس پتہ نہیں وہ آپس میں مینج کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کر لیتے ہیں. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے دے ڈو سیرمونی، ادروائز دے ڈونٹ ڈو اٹ. ایون یہاں پہ جو مسلم کمیونٹی ہے، مجھے ان کی یہ بات کافی اچھی لگتی ہے، انہوں نے جہیز کے کلچر کو کافی حد تک، جو نہیں دے سکتا دے ڈونٹ لائک میک اٹ کمپلشن. تو اکثر فیملیز جو سادگی سے کرنا چاہتی ہیں دے جسٹ ڈو اٹ. اور جو لائک میرا ان لوگوں میں ہے اٹھنا بیٹھنا جو تھوڑے پریکٹسنگ ہے، تو ہم لوگوں نے دیکھا بہت سادگی سے شادی ہو جاتی ہے، نہ ماں باپ پہ بوجھ ہوتا ہے نہ دلہا دلہن پہ. دے جسٹ گیٹ میریڈ اینڈ دین دے جسٹ لیو دیئر اون لائف. اگر ہم پاکستان میں یہ ایگزامپل سیٹ کر لیں کہ آپ سادگی سے نکاح کریں اور دلہا دلہن کی رخصتی کر دیں، ٹھیک ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی سمپل لیول کا کھانا جسٹ کھلا دیجئے، دیٹس آل. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ارینج بگ سیرمونی صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ لوگ کتنے دن تک جی آپ کی باتیں کرتے رہیں گے؟ ایک دن آئیں گے، اس کے بعد پھر آبجیکشن شروع ہو جاتے ہیں، اچھا یہ چیز تو ٹھیک تھی، فلاں چیز تو اچھی نہیں تھی. تو اپنے سٹینڈرڈز کو نا سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. کہ وہ بچیاں کتنی زیادہ ہمارے ہاں ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، ماں باپ بیچارے جہیز اکٹھا کرتے رہ جاتے ہیں. لیکن بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کی تو ہیلپ نہیں کر سکتے نا. 22 کروڑ عوام ہماری آن دا لائک اکارڈنگ ٹو سینسس یا مردم شماری کے مطابق کتنی ہے تعداد، تو کتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے آپ؟ بہت ساری ہماری فلاحی ہیں لائک چیریٹیز ہیں جو ہیلپ کر رہی ہیں، بٹ ہاؤ مچ یو کین ڈو. آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، ڈاؤن سائز کرنے کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے کہ بھئی اتنے تولے سونا ہوگا تو ہی شادی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن پہ ہماری عوام کو سوچنا چاہیے. شادی کو آسان بنائیں، نہ ان کی زندگی مشکل بنائیں، نہ اپنی، ٹھیک ہے. اپنے بچوں کی شادیاں جو ہے تبھی ٹائم پہ آپ کر سکیں گے. اگر آپ یہ سٹینڈرڈز لے کر بیٹھے رہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. پھر بوائز کے اوپر ایک اور برڈن ہوتا ہے کہ جی آپ نے جب کمانا شروع کرنا ہے نا، ماں باپ کو گھر بنوا کے دینا ہے، پھر جی ان کی نسلیں سدھارنی ہے. تو بوائز پہ بھی برڈن ہے، اور آج کل گرلز کام کر رہی ہیں تو ان کی بھی شادی پھر لیٹ کر دیتے ہیں پیرنٹس کہ چلو شی از سپورٹنگ اس. تو یہ ہمارے ہاں نا صرف اور صرف طلاق کی ایک وجہ نہیں ہے، طلاق کی وجہ بہت زیادہ ہیں. اور ہمیں کم سے کم اگر آپ نے اپنی شادیاں بچانی ہیں تو آپ کو اپنے سٹینڈرڈز سیدھے کرنے پڑیں گے کہ آپ ان کو جس قدر ہو سکتا ہے سادگی پہ لے کے آئیں اگر آپ نے اپنی جنریشنز کو بچانا ہے. ورنہ یہ کیوس ہے جس میں ہم جھوٹے سٹینڈرڈز میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ آ کے انگلش ویمن کو دیکھیں، دے ڈونٹ ویئر گولڈ جیولری. وہ آرٹیفیشل پہن کے ان کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو شوق ہے گولڈ کا، اور اگر زیادہ پیسے ہیں تو پھر ڈائمنڈ کا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ زیادہ اس چیز پہ ہم مٹیریلسٹک زیادہ ہیں. جو چیز مجھے لائک اف آئی ڈو سیلف انالیسس اینڈ اف آئی ڈو انالیسس آف مائی اون اینڈ آئی کمپیئر، تو مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے. ایون آپ یہاں پہ دیکھیں لائک ہم لوگوں کے بہت ہیوی ڈریسز ہوتے ہیں ایمبرائڈری کے حوالے سے. انگلش لوگ اتنا نہیں کرتے، ان کی کچھ کلاس کے ہیں لوگ لائک وچ ہو کین افورڈ اینڈ دے کین ڈو اٹ، بٹ اوور آل ان کی سوسائٹی جو ہے وہ سمپلسٹی پہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور ڈریس. ہمارے ملک میں اگر ایک بندے نے آفس جانا ہے، اس کی اگر تھوڑی سی بھی کریز بھی خراب ہوگی نا تو اٹ میٹرز. لیکن یہاں پہ انہوں نے انگلش لوگوں نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے. تو مسلمانوں کے پاس تو ویسے سادگی کی بہت بڑی بڑی مثالیں تھیں. تو ہم جب اپنے سٹینڈرڈز کو بہت زیادہ ہم نے جھوٹے سٹینڈرڈز اپنا لیے ہیں جس کو کہنا چاہیے، تو اس وجہ سے اب ہم لوگ ہر چیز میں پیچھے رہ گئے ہیں. اور پھر ہم ان کو کیونکہ ریئلائز نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ سے پھر ہم لوگوں کو پریشانیاں بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں. اگر ہم نے اپنا آئیڈیل جو ہے ان پرسنالٹیز کو بنایا ہوتا
جو پرسنالٹیز ہمارے اسلام کے جو ہے بانی ہیں، پھر ہمارے پیغمبر ہیں، پھر ان کا گھرانہ ہے، پھر آپ ان کے صحابہ کو دیکھیں، تو اگر آپ نے وہ سٹینڈرڈز بنائے ہوتے تو آج آپ کے سامنے یہ مشکلات نہ ہوتی. شادی کرنا کس قدر آسان تھا اسلام کے اول کے دور میں. تو ہم نے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کر کے مشکل بنایا ہے. کچھ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم برِ صغیر پاک کو ہند کے جو ماننے والے رہنے والے جو لوگ ہیں، کہ ہم لوگوں نے کافی سارے جو سب کانٹیننٹ کی رسومات تھیں وہ بھی اپنے اندر شامل کی ہیں. پھر ہم نے ان کو روز بروز جتنا پالش کیا ہے اور جتنا ہم نے پڑوسی ملک کی فلموں سے اپنا کلچر ڈیولپ کیا ہے، اس کا بھی نقصان ہوا ہے ہمارے کنٹری کو. تو اس لیے اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ اسلام کے ہی ماننے والے ہیں، آپ اسلامک ریپبلک ہیں، تو آپ کو اپنا سٹینڈرڈ بھی اسلام کے مطابق کرنا چاہیے. عوام کو خود چاہیے، یہ چیز آپ کو حکومت نہیں وہ کرے گی. حکومت کتنی دفعہ پابندی لگاتی ہے، جی اب 1 ڈش ہوگی، بٹ پھر اس کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو آپ سب سے پہلے اپنے سٹینڈرڈز کو ٹھیک کریں شادی کے، تو پھر آپ کی طلاق کی شرح نسبتاً کم ہوگی. اور اس کے لیے تربیت کی آف کورس پورے معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے. اور آپ لوگوں کی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی سٹریم سننا شروع کی، آپ لوگ بات کر رہے تھے علماء کا. جی بالکل، علماء کا بھی کردار ہے، اور ہمیں علماء کو پہلے تو ٹرین کرنا چاہیے. پہلے تو علماء کی اپنی تربیت ہو کہ وہ آ کے معاشرے کی تربیت کر سکیں، اور ان کو اچھے سٹینڈرڈز کی طرف لے کے آئیں اور سادگی اپنائیں. اگر آپ سادگی نہیں اپنائیں گے تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں طلاق کی شرح اور یہ چیزیں، ہم ان کو کم نہیں کر سکتے. آپ جتنے مادیت پرست ہوتے جائیں گے تو مادیت پرستی کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر آپ ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی نہیں کرتے. ذرا ذرا سی بات پہ طلاقیں اور ہو رہی ہیں، اور کتنے زیادہ جو ہے جتنی بھی ایجوکیشن چاہے بڑھ چکی ہے، اور ہمارے اکانومی کے مسائل اتنے نہیں رہے، لیکن مادیت پرستی کی وجہ سے بھی کافی مسائل بڑھے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ڈاؤن سائز کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں، اور عوام کو اسپیشلی جو ہے اویئر بھی ہونا چاہیے، اور اپنی زندگیاں خود آسان بنائیں. ٹھیک ہے، ہر چیز آپ حکومت پہ نہ ڈالیں. سوسائٹی کا اپنا بھی رول ہوتا ہے، سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ خود ایجوکیٹڈ ہیں، کتنا ہمارا طبقہ ایجوکیشن بڑھتی جا رہی ہے، بٹ آپ کو خود کو اویئر ہونا چاہیے کہ دیز تھنگز آر لائک ریزنگ یور ڈیفیکلٹی لیول. تو آپ کو خود کو جب تک احساس نہیں ہوگا تو آپ ہر چیز کو حکومت پہ نہیں ڈال سکتے کہ حکومت ہی ہر کام کرے گی. آپ کو خود کو کرنا ہوگا. جی بس یہ ہے میری سجیشن.